وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ ابھی ٹائم چونکہ لیمیٹڈ ہے، ہم چونکہ کوٹلی کے لیے نکل رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے بھائی فائنانس منسٹر اور انلینڈ ریونیو ماجد خان صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے چیئرمین FBR راجہ امجد پرویز صاحب بھی ہیں۔ ہم چونکہ پچھلے ایک عرصے سے آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ آزاد کشمیر میں ٹیکس فائلرز کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، جو پچھلے 75 سالوں میں صرف 7,000 تک یا 7,000 سے کچھ لیس تھی۔ الحمدللہ اس وقت 33,000 سے زیادہ ٹیکس فائلرز ہو چکے ہیں۔ لیکن ٹیکس فائلرز میں جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اتھارٹیٹیو نظام اور خام خواہ عام شہری کے اوپر روب ڈالنا، گورنمنٹ کی جو پاورز ہیں یا سرکار کے جو اختیارات ہوتے ہیں جو عام شہری کے لیے ایسے نہیں ہوتے۔ سرکار جو ہوتی ہے وہ عوام کی خادم ہوتی ہے، وہ عوام کو رگڑنے کے لیے دبانے کے لیے نہیں آیا کرتی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے لوگ، اس میں ماجد خان صاحب کی کوششیں، اس میں امجد پرویز صاحب کی کوششیں، اور ہمارے وہ بہت سارے لوگ جو یہاں بھی نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ہر آدمی اس کے اندر جو میری خواہش تھی، ڈیزائر تھی، اس کو عملی جمع پہنانے میں ان لوگوں نے بہت اہم رول ادا کیا۔ اور آگے آنے والے دنوں میں بھی آزاد کشمیر کے شہری میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے 24 کروڑ میں سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو چیز بھی ان کے سامنے رکھی جاتی ہے اس پہ وہ یقین بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہم 30 دسمبر تک ایک بڑا پراسمیٹک ہے اس حوالے سے کہ ہم بڑا ایک سگنیفیکنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس فائلرز ہو جائیں گے۔ آپ کروڑوں روپے ٹیکس نہ دیجئے، لیکن قانون کا ماننا، قانون کے اوپر چلنا ہم سب کی، میری بھی، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم ٹیکس کے حوالے سے یہ بات میں اس لیے ابھی کر رہا ہوں، آپ تو چونکہ بلدیاتی الیکشن سننا چاہتے ہیں، لیکن ٹیکس کسی نظام کو چلانے کے لیے اور ریاستوں اور حکومتوں میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر میں چونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ 6 یونٹس کی صورت میں پڑی ہوئی ہے یا وہاں سے شفٹ ہو گئی میرپور میں، بھیمبر میں، اور جو باقی ہمارے بڑے اضلاع ہیں اس میں جو کاٹیج انڈسٹری کے لیے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس تھی ہمارے پاس، وہ روپ نہیں اختیار کر سکی جو ہماری خواہش تھی، خواب تھا۔ اس حوالے سے کل شام کو انشاءاللہ ماجد خان صاحب منسٹر فار فائنانس اور انلینڈ ریونیو اور امجد پرویز صاحب جو چیئرمین CBR ہیں، یہ کل آپ لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل، یہ شاید مظفر آباد کریں گے، اسلام آباد، لیکن کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم انکم ٹیکس کے اندر ایک بڑا ڈسکاؤنٹ اور چھوٹ دینے جا رہے ہیں جو بڑی سی بڑی انڈسٹری کے لیے بھی 25% سے زیادہ نہیں ہوگا انکم ٹیکس کی صورت میں۔ سیل ٹیکس میں اگرچہ آزاد کشمیر میں آلریڈی ایک اچھا ڈسکاؤنٹ موجود ہے، لیکن اس کو ہم فردر نیچے لا رہے ہیں، اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی سلیب جو پورے ملک میں 6% کی صورت میں کسی نہ کسی صورت میں، یہ بیسکلی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی ٹیکس ہوتا ہے، لیکن کسی کی پسلی کو ہٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل ورڈ میں یہ کہوں گا کہ یہ ورڈ تھرڈ پارٹی ٹیکس ہے، یعنی میں کسی کی پیمنٹ کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو ڈیڈکٹ کروں گا، میں سرکار کے خزانے میں ٹریجری میں جمع کرواؤں گا، اور رسید جو ہے جو جہاں پہ ڈپازٹ ہو رہی ہے ان کے پاس ہوگی، ایک میرے پاس ہوگی، اور جس کے بیاف پہ، لیکن یہ کاسٹ کہیں نہ کہیں بلڈ ہوتی ہے، کاسٹ سینٹر ہوگا اس کا کوئی، تو لہذا اس میں بھی جب آپ چھوٹ دیں گے تو بزنس کو پراسپرس کرنے میں موقع ملے گا، آگے بڑھے گا۔ تو یہ تینوں ہیڈ ایسے ہیں کہ جس کا یہ کل ڈیٹیل، اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر پہلا ایریا ہے پاکستان کا، پاکستان کی ریاست کے، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹیز میں بجلی کا اس وقت بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کاسٹ، اور وہاں پہ بھی اس لیے کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے۔ ریاست کے وسائل نہ حکومت کے ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو روزگار دے سکے۔ آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے دیار غیر میں بڑی محنت مزدوری کی۔ آزاد کشمیر میں ٹوٹل گورنمنٹ کے پاس 93,000 کے قریب ملازم ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ملینز میں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، دنیا کا کوئی کونا میں نے ایسا نہیں دیکھا جہاں آزاد کشمیر کا رہنے والا نہ محنت مزدوری کرتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اور پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ کے لیے ہم انسینٹیو دینے جا رہے ہیں مختلف، اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نہ صرف بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، پورے ملک میں سے بلوچستان سے اٹھے کوئی سندھ، GB، KP، پنجاب، کسی ہمارے ملک کا پاکستانی وہاں کے کام کر سکے گا، یہ ان کا اپنا ملک ہے۔ اس حوالے سے یوٹیلیٹیز میں بھی ڈسکاؤنٹس دیں گا۔
کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جن کو ہم بالکل نیچے لے کے جا رہے ہیں، یہ ٹیکس کوئی نہیں ہے، وہ آئی ٹی سیکٹر، آئی ٹی پارکس میں ہم جگہ بھی فری میں دیں گے، ان کی جگہ رینٹ بھی دیں گے، لیکن ہمیں 2 سال کے ٹارگٹ کے اوپر ایکسپورٹ میں ایک سگنیفیکنٹ 15% گروتھ ہر سال سبمٹ کرنی ہوگی، لیکن اس میں ہم کوئی ٹیکس نہیں چارج کریں گے۔ آزاد کشمیر میں پولٹری انڈسٹری کو ہم کمپلیٹ ایگزمپٹ کرنے جا رہے ہیں، لائف سٹاک اور ڈیری کو کمپلیٹ ایگزمپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری پروڈکشن آزاد کشمیر کے اندر ہوگی۔ تب باہر سے جو چیزیں آئیں گی اس کو 2 سال میں کچھ ریلیکسیشن رکھیں گے، کچھ آئٹمز میں ہم ہیوی ٹیکسیشن بھی کریں گے تاکہ لوکلی اپارچونیٹیز اور پروڈیوس کو انکریج کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ جو منی چینجرز اور ایسے لوگ جو فارن کرنسی میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ امیڈیٹ جائیں گے، اور کچھ جو وفاقی پالیسیاں تھیں نئے بزنسز کے حوالے سے، کچھ پرانی پالیسیز کو بھی اڈاپٹ کیا جائے گا، اور کچھ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے اس میں بھی لوگوں کو اٹریکشن دی جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائبر، منی لانڈرنگ اور اللیگل ٹرانزیکشنز کو کمپلیٹ ڈسکریج کیا جائے گا۔ کوئی آدمی اگر اس حوالے سے ہمارے ملکی قوانین کو چیلنج کرے گا، یا ریاست کے ریٹ کو یا ریاست کی حکومت کو، اس کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ مکمل ہم اس کے اوپر ہم نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آزاد کشمیر میں سائبر اور ان کا چیزوں کے اوپر بہت جلدی سے کام ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے۔ ایسا نہ کوئی سمجھے ایسا کام کرنے والا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے دور ہے، لیکن اگر ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں تو وہ یہ خود ہی سمجھے کہ اس نے کس طرح پلٹنا ہے۔ اگر نہیں پلٹے گا تو پھر جب پلٹے گا دنیا اس کو دیکھے گا۔ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے اب بات چونکہ آپ سننا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ پہلے سوال کر لیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا، دوسرے الفاظ میں اس کو ٹیکس ایمنسٹی آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ٹیکس ایمنسٹی تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو اندر آپ کہیں گے کہ ٹیکسیشن کے اندر وہ ڈسکاؤنٹس اور ریبیٹ آ رہے ہیں، اور ٹیکس سلیب کو بہت نیچے لے جایا جا رہا ہے، جو پورے ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایگزمپلری ہوگا۔ اور ایف بی آر سے کیا آپ نے مشاورت کی ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر سی بی آر اپنی ہے، ایف بی آر کے چیئرمین سی بی آر کے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں امجد پرویز صاحب، اس میں جو آزاد کشمیر کی ایف بی آر ہے اس کا آزاد کشمیر کے ٹیکسیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے ہم 7,000 سے 33,000 پہ آگے ہماری گورنمنٹ آئی ہے۔ یہ لوکل آزاد کشمیر کا محکمہ ہوتا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بتا دیں کیا وجہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم حکومت پاکستان سے سیکیورٹی لینے میں ناکام رہا؟ پھر آپ کیونکہ لائن آف کنٹرول پر جا رہے ہیں، سب کچھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، پھر ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کا معاملہ بھی آپ کے اپنے حلقے سے، اس پر بھی کافی زیادہ جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کی ناراضگیاں ہیں، کیا اس حوالے سے آپ اتنی بات؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں چونکہ 91 کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، 91 کا الیکشن غیر پارٹی بیس الیکشن تھا۔ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 91 کے بعد اب تک لوگوں کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم رکھنا بڑی زیادتی تھی۔ ہم پہلے دن سے اس بات پہ کمیٹڈ ہیں، اپنی الیکشن کمپین میں دوسری پارٹیوں نے بھی بات کی ہوگی کہ ہم آزاد کشمیر میں الیکشن کرا کے رہیں گے۔ بالکل ہم ابھی کوٹلی کے لیے نکل رہے ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے اور ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اہلیہ کوٹلی ہندوستان کی بربریت کو ہمیشہ سامنے سے فیس کرتے ہیں، اور پورا کا پورا ضلع اس ننگی بربریت کو فیس کرتے ہیں۔ آپ نیچے کی طرف آئیے، سرائے منڈالہ جہاں پہ ایک شادی کے فنکشن میں انڈین درندگی نے 24 لوگوں کی گردنیں کاٹی تھی۔ یہ لوگ آج بھی اپنے ملک کی فرنٹ لائن اور دفاعی فصیل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ان لوگوں کا حق تھا اور ہم نے کرانے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور ہم اپنی بات کے اوپر کمیٹڈ ہیں۔ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ہم ناکام نہیں ہیں، کوئی اور ناکام ہوگا۔ ہم اپنی جگہ پہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں۔ کس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ ہم پاکستان کے کمزور کرنے یا کرانے کی کسی کوشش کا نہ تو حصہ بنیں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے۔ جو ہماری بساط ہوگی اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، نہیں رک رہا۔ یہ پاکستان کے لوگوں اور آزاد کشمیر کے رہنے والے جو پاکستان کے فرنٹ لائن سپاہی ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کون ان لوگوں کے غیظ و غضب کو فیس کرنے کو تیار ہے، وہ خود فیصلہ کرے۔ میں پاکستانیت کی بات کرتا ہوں اور پاکستانیت پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پاکستان میرا ایمان ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں پاکستان کو مشیت الہی سمجھتا ہوں، لیکن چند افراد اپنے انٹرسٹ کی خاطر ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور شاید اب شعور کا تقاضا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ان کے نزدیک گرفت بھی کریں۔ ٹکٹوں کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں شاید آپ تک انفارمیشن کہیں صحیح نہ پہنچی ہو۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا ایسا بڑا پارلیمانی بورڈ تھا جس میں یوتھ بھی شامل تھی، آئی ایس ایف بھی شامل تھی۔
میرے حلقے میں میجارٹی سیٹیں امان اپوز جیت چکے ہیں، میرے دونوں کانسٹیٹوینسی، جہاں سے میری چاچی جیتی ہوئی ہیں اور جہاں سے میں الیکٹ ہوا۔ میرے اضلاع میں آپ لینڈ سلائڈ وکٹری دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی، نظریاتی اور غیر نظریاتی کی۔ کسی ناعقل آدمی نے اور ناعقل اندیش نے یہ بات کہیں بات بھلائی ہے نظریاتی۔ ہم کیا غیر نظریاتی ہیں؟ عمران خان غیر نظریاتی ہے، اسد عمر غیر نظریاتی ہے۔ وہ کوئی چلے سے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ تبرک کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نام ہے پاکستانیت کا، پاکستان تحریک انصاف نام ہے جمہوریت توڑنے کا، پاکستان تحریک انصاف ہے بابا کام کے اصولوں پہ چلنے کا۔ ایسا نظریاتی جو پاگل اور دیوانہ اس کو نظریاتی کہتے ہیں۔ کہاں ہے نظریاتی؟ میرے حلقے میں تو کوئی سنگل کمپلین نہیں وصول ہوئی، لیکن جو لوگ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، میں ایسے کسی سسٹم کا حصہ نہیں۔ عمران خان پاکستانیت چاہتا ہے اور پاکستان کو دنیا میں باوقار دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس راہ کے اوپر چلنے والے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں انہوں نے آپ کے لیے کیمپین کی، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، آپ مجھے نام بتا دیں تو میں اس کا بتا دوں کہ میرے لیے زرداری ہیں، ایک زرین شاہ صاحب ہیں، یہ دو لوگ جن کو میں بلا رہا ہوں۔ دیکھیے وہ لوکل کونسل میں سے ہمارے بھائی ہیں، اس میں وارڈز کی بات کر رہے ہیں آپ، چونکہ یہ ایک وارڈ ہے وسطی کی اور ایک دوسری بھی وارڈ وسطی کی ہے، ایک ہماری شاید نڑیولہ میں فال کرتی ہے اور دوسری راولی یوسی کے اندر ہوگی۔ یہ دیکھیں وارڈ لیول پہ ہے، زرین صاحب ابھی ریٹائر ہو کے آئے ہیں، وہ تو گورنمنٹ جاب کر رہے تھے، ہمارے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے۔ توصیف صاحب کے حلقے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو جو سوال کر رہے ہیں توصیف صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا بالکل جو پولنگ اسٹیشن تھا اس میں ہم نے پہلا ان کا سب سے پہلا رزلٹ ان کا اناؤنس ہوا تھا، لیکن ان کے ایریے کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا میں نے وہاں چھوڑا تھا، آفتاب شاہ صاحب ہے وہاں پہ جو ہمارے وارڈ کے چیئرمین۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جو لوگ کہتے تھے کہ سردار تنویر کو آزاد کشمیر نہیں پتہ، ابھی آپ نے نام لیا تو میں نے آپ کو وارڈز کے یہ ترقی بتا دی ہے، میں سسٹم کو سمجھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، آپ کو شاید انفارمیشن صحیح نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے 27 تک وہ کیا ہوا۔ سردار صاحب جنرل الیکشن میں 2 پولیس والے پولنگ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلدیاتی رضا پانی دیجیے گا۔ اپوزیشن نے اتنا شور مچایا جس پہ انڈیا بھی جو ہے نا وہ اس نے بھی کہا کہ وہ تو الیکشن نہیں کروا سکتے تو ہم کیا مطابق کریں گے، جبکہ نون لیگ کی یہاں پہ حکومت ہے یا پیپلز پارٹی، تو کیا یہ لوگ اگر چاہتے پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے چاہتے تو یہاں سے وہ سکورٹی وہ بھی تو کچھ وہ کر سکتے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ جی آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون تو الیکشنز کرانے نہ کروانے میں ہاتھ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ ہیں، اور وہ اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں آ کے رول ادا کرتے، لیکن انہوں نے نگیٹو رول ادا کیا اور آج دونوں لکھ کے دے چکے کہ جی ہمیں مرحلہ وار انتخاب قبول نہیں ہے۔ یہ بات کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کرانے دینا چاہتے، وہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ وہ آزاد کشمیر کے عوام کو یقینی طور پہ جواب دیں گے، جب اسمبلی میں آئیں گے وہاں پہ بھی جواب دیں گے، چونکہ یہاں پہ حکومتوں میں ان کا رول تھا اور ان کو حکومتوں کے اندر اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک ہمیں کہتے جی آپ بھی اپنا نمائندہ دیں، وفاق کے پاس چلتے۔ جہاں تک ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آپ، میں پہلے دن سے اس خدشے کا اظہار کر رہا تھا کہ ہندوستان ایسی بات کرے گا اور بہت ساری مشکلات ہوں گی، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھتے اور آج بھی دیکھنا چاہیے۔ یقینی طور پہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے وہ ایسی بات کرے گا 31-32 سالوں میں، کیوں میں یہ کر نہیں پا رہے؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ اس بات کو توجہ دی جائے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ دیر ہو۔ سردار صاحب آپ ماضی قریب میں بڑے تواتر سے اپنے میڈیا ٹاکس میں ریاست پاکستان کا سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کا بڑے تعریف گو رہے ہیں، لیکن جب بلدیاتی الیکشن کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو اداروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ بطور پرائم منسٹر آف اے جے کے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سر، سردار حسن ابراہیم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن تنویر ریاض کی انا کی خاطر ہو رہے ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چلے آپ کے سوال کے آخری جز کی طرف پہلے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات کو آپ نے دیکھنا اس حوالے سے کہ میں کنٹینیو ایک بات کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر زمین کا حصہ نہیں تھا جس کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے جانیں دی، اور نہ آزاد کشمیر ایسے ہمیں ملا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہمارے جید اسلاف سے اکابرین ان کی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جس پہ انسانیت جو ہے فخر کرتی ہے۔ اس میں رئیس الارار چودھری غلام عباس کی صورت میں رول ادا کرنے والے ہوں،
جو قائد اعظم کے انتہائی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی باعتماد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور محسن کشمیر سردار محمد ابراہیم خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو رول ہے، لوگوں نے جو چھوٹی عقل اور کم سوچ والے تھے انہوں نے کہا جی وہ برقع پہن کے بھاگے، بیوی کو چھوڑ کے بھاگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار محمد ابراہیم خان کی قربانیوں کہ کشمیر سے اس صورت میں اپنی پریگننٹ بیگم صاحبہ کو وہاں چھوڑ کے اور چھوٹے بچے کو وہاں چھوڑ کے، ان کے بیٹے جو آج بھی زندہ ہیں جاوید ابراہیم صاحب، یہ سب کو چھوٹے تھے، اور سردار خالد ابراہیم ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر ان کی پیدائش ہوئی تھی. یہ حوصلے اور جگرے کے بغیر فیملی کے لیے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کا اپنے گھر سے باہر کچھ نظر نہیں آتا. میلوں کا سفر پیدل کیا، میری پہنچا، وہاں سے کوئی گاڑی ملی، قائد اعظم تک پہنچا تھا. ان کی جدوجہد یا جن کے نتیجے میں ہم آزادی میں اور آج اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں، وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ریاست کی جو اندر جو سیاست تھی یا کشمیریوں کے حوالے سے تھی، وہ پوری کی پوری کشمیر کے لیے جدوجہد کرتے تھے. اس حوالے سے غازی ملت کی لیگیسی ہر کشمیری کی لیگیسی ہے، ہر پنچھی کی ہے، اور آزاد کشمیر LOC کے اس پار کی ہے. میں اگر کوئی آدمی سیاست کو نہیں سمجھتا یا اس کو سیاست نہیں آتی، مانگے تانگے کی سیٹ، منت ترلے کی کوئی ایک سیٹ کی کوئی بات کر رہا ہو، تو میں اس کی کیا بات کا جواب دوں گا کہ یہ میری انا کے الیکشن ہے، یہ 30 لاکھ میری انا کے الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ ان کو فیس کریں، ان کو جواب دیں ایسی بات کا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اداروں کو بھی یہ چیز، باقی معاملات بھی دنیاوی اپنے چلتے ہیں، لیکن ان کو بھی جس طرح توجہ کرنی چاہیے. میں نے پچھلے 10 دنوں میں افواج پاکستان کے حوالے سے باباؤں کے دول ایک بات کہی کہ یہ اپنی ملک کی سلامتی کے ضامن بھی ہیں، چوکنے بھی ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے آگے الیکشن کمیشن کروانے جا رہے ہیں. انہوں نے تو سیکورٹی کی ڈیوٹی کرنی ہے. پہلے کہا گیا لیٹر نہیں پہنچا، یہ نہیں پہنچا، تو اب دیکھیں ہم اگلے 30-40 گھنٹوں میں دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. ہمیں جہاں پہ جس کو بات کرنی ہے کہ ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ وقار، ملک کی سلامتی اولین ہے، اس میں باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. ہر آدمی کو رول ادا کرنا ہوگا. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کو ایسا ناقابل اطلافی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ داروں کا تعین عوام کریں گے کہ یہ نقصان کا ذمہ دار کون ہے، کیوں ہے. کوئی کسی کا مظاہرہ نہیں ہے، کوئی کسی کا مظاہرہ نہیں ہے، نہ کسی کی آزادی کسی کی وجہ سے اس کو ملی ہو جائے. بالکل کلیئر ہے ہمیں کہ ہماری آزادی کس کی وجہ سے، ہمیں اپنی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے آزادی لی ہے. ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کشمیری آج تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو کسی نے نہیں دی ہیں. تو اس کے اوپر کسی کا ذاتی انٹرسٹ اپنی جگہ پہ ہوگا. ملک کا، میں پاکستان کو نقصان نہیں ہونے دے سکتا. پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ اپنے کوئی کام کرتے رہیں، دنیاوی معاملات میں آپ الجھیں، لیکن آپ ملک کو کیسے فورگو کر سکتے ہیں؟ آپ ملک کی سلامتی کو کیسے فورگو کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی، ہم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومتوں کے لیے کریں گے، میں لات مارتا ہوں ایسی حکومت کو جو میرے ملک کو نقصان پہنچائی. نہ میں حکومتوں کا اسیر ہوں، نہ میں غلامی کی زندگی گزار سکتا ہوں، نہ میرے بزرگوں نے گزاری ہے. ہم جو کام ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا ایسا نہیں بنیں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی آپ نے میسج کیا کہ ان کے لمحات کی وجہ سے آپ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسے ڈرامے بازی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت سندھ پولیس کا ایک بڑا حصہ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں. آزاد کشمیر کے لیے بہت سارے آپشن موجود تھے، لیکن دڑ مارنا ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. میں دڑ مارنے کا ایسا نہیں بن سکتا، یہ زیادتی ہے. یہ ہر آدمی کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. اگر وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا، میں اس کا ایسا نہیں بنوں گا. ملک کی سلامتی اولین ہے اور پرائم ہے. ملک کو اہمیت دیں. ملک کے اندر جو جوش و خروش ہے، جس سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف 87 سے زیادہ ان اپوز سیٹیں جیت چکی ہے، اس کی کوئی بات کر رہا ہے؟ آپ کے اخبارات یہ بات اٹھا رہے ہیں، آپ کے نیشنل میڈیا یہ بات اٹھا رہے ہیں. ہمیں کسی گنتی میں نہیں ڈالا جاتا. ہم کون ہیں بھائی؟ ہم ملک کی فرنٹ دفاعی فصیل ہے. جوتے کی نوک پہ رکھو گے ہمیں؟ مزارے ہیں ہم، مطلب ہم ان کا کھاتے ہیں. میں کیوں ملک کو نقصان پہنچا رہے؟ اس لیے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو اور نقصان ہو، لوگوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. 26 تاریخ کو خان صاحب آ رہے ہیں، راولپنڈی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور مظفر آباد میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو کس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کنٹریبیوٹ کرے گی یا لوگوں کو؟ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ 32 سال بعد ہو رہے ہیں. خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ ایک تحریک بن چکی ہے، تحریک ہے. اس میں آپ کو جو کانسیپٹ دیا آپ کی شریعہ نے کہ ایک دفعہ ایک
پارٹی اذان دے رہی ہوگی، ایک نماز پڑھ رہی ہوگی، ایک پہرا دے رہی ہوگی، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو سارے لوگ کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور وہ ملک اور قوم کے لیے۔ تو ہم سب کی بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں، ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں مختلف موضوع پہ ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی تحریک بھی چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی کرانا چاہ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے ہم اپنے ملک کی مضبوطی اور ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، سارے اپنا کام کر رہے ہیں، سارے پاکستان تحریک انصاف۔ تھینک یو۔